السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ ذکر کروں گا کہ اگر جادو کروانے والا آپ کے ساتھ رہتا ہو، آپ کے گھر کے اندر رہتا ہو، یا پھر آپ کے بہت ہی قریب رہتا ہو، کہ آپ کے بہت ہی جو قریب لوگ ہیں ان میں سے وہ انسان ہو، تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ دور جو انسان ہوتا ہے اس سے تو انسان اپنی چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے گھر کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان گھر کے اندر ہی ہو، جادو کروانے والا وہ خبیث انسان گھر کے اندر ہی ہو، یا پھر آپ کے بہت قریب لوگوں کے اندر ہو، تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں 5 یا 6 آپ کو ایسے کام بتاؤں گا کہ جن کو آپ کر آپ اس سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ اپنے جادو کا علاج کروا رہے ہوں، جب آپ کسی راقی سے کے پاس جائیں اپنا علاج کروانے کے لیے، تو آپ اس کو صیغہ راز رکھیں، اپنے علاج کو اپنے تک محدود رکھیں، کسی دوسرے انسان تک اس کو شیئر مت کریں، تاکہ اس انسان کو آپ کے علاج کی خبر نہ ہو سکے کہ آپ اپنا علاج کیسے کروا رہے ہیں اور کس طرح کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اپنے علاج کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس سے اپنے علاج کو چھپا کر رکھنا ہے۔ کہ آپ کو اگر پتہ ہے کہ گھر کے اندر یہ انسان مجھ پر جادو کروا رہا ہے، یا پھر یہ قریب دوستوں میں سے انسان، رشتہ داروں میں سے انسان مجھ پر جادو کروا رہا ہے، تو اس تک نہ پہنچ سکے یہ بات کہ آپ کسی سے یا پھر کیسے علاج کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا کام یہ کرنے والا ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کی حفاظت اس سے کرنی ہے۔ میں نے اپنی پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جادوگر جب انسان پر جادو کرتا ہے تو اس کی یہ حد تک کوشش ہوتی ہے کہ میں انسان کے جو اس کی قریبی چیزیں ہیں وہ لوں، تاکہ اس پر جادو سخت کیا جا سکے، جیسا کہ کپڑے، اس کے بال، اس کے ناخن، اور یا پھر اس کی استعمال کا جوتا وغیرہ، یہ چیزیں میں لوں تاکہ اس پر جادو سخت کر سکوں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس انسان سے اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے بالوں کو، اپنے ناخن کو اگر کاٹے بھی تو ان کو محفوظ جگہ میں دبا دیں یا پھر پھینک دیں۔ اپنے بال بھی اگر کٹوائیں تو ایسی جگہ پر نہ ہو کہ آپ گھر کے اندر، اگر عورتیں بعض طور پر گھر کے اندر کاٹتی ہیں یا پھر وہ کنگھی جب کرتی ہیں تو کنگھی کے ساتھ بال لگ جاتے ہیں، تو وہ جہاں مرضی اس کو لپٹ کر وہ پھینک دیتی ہیں، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ اور آپ کے جو کپڑے ہیں وہ بھی آپ ان سے محفوظ رکھیں کہ آپ کے کپڑوں تک، آپ کے جوتوں تک، آپ کے جسم کی کوئی بھی چیز تک وہ انسان نہ پہنچ سکے، اگر آپ اپنے اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ تو تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں یا پھر آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے وہ، تو آپ اس سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں، کیونکہ جو بھی انسان جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو کے اندر بتایا کہ وہ آپ کو چیز کھلانے کی کوشش کرے گا، پلانے کی کوشش کرے گا، جس کو ہم پلایا گیا اور کھلایا گیا جادو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے جسم میں کوئی چیز لینے کی کوشش کرے گا، تو کوشش کریں کہ آپ اس سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں۔ اگر مجبوراً آپ کو کوئی بات رکھنے کے لیے، یا پھر آپ کو بہت ہی مجبور ہے کہ آپ کو وہ چیز آپ کو کھانی پڑ گئی ہے، تو وہ چیز کھانے سے پہلے یا پینے سے پہلے اس پر آیت الکرسی اور ایک بار فلق ناس کی تلاوت کر کے پھر اس کو کھا لیں۔ انشاءاللہ رب العالمین اس کے اثر کو زائل کر دیں۔ اگر اس پہ کوئی اثر ہوا تو کوشش کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، تاکہ جو بھی انسان وہاں پر پڑھائی کر رہا ہے یا پھر جو بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سورۃ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پڑھائی کو، آپ اس کے عمل کو وہ ضائع کر دیں۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ اس انسان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے، تاکہ وہ اس خبیث کام سے باز آ جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو کرنے والے کام ہے وہ یہ ہے کہ جب جادوگر آپ کے بہت قریب رہتا ہے تو اس کا جو وار ہے وہ بھی آپ کے اوپر بہت گہرا ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مسنون اذکار کو پابندی کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، جو جادو والی آیات ہیں، سحر والی آیات ہیں، آیات شفا ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ فلق ناس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کو کثرت کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، اس طرح 2 تسبیحات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ٹھیک ہے، دوسری تسبیح اللہم اکفنہم بما شئت۔ ان تسبیحات کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ایک بہت مجرب عمل کہ آپ فجر کے بعد
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو دعا ہے اس کو آپ 10 دفعہ کم از کم یا پھر 100 دفعہ پڑھیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان فجر کے بعد ان کو پڑھ لیتا ہے 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ، وہ انسان اگلے دن فجر تک جنات سے اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ اعمال آپ کریں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ جادوگر کون ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے تو ان اعمال کو کریں، انشاءاللہ اس کے عمل سے اور اس کے جو غلط ارادے ہیں اسے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے ہم ناصر ہوں. واللہ عالم بالصواب.